معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ جنگ آزادی پر مبنی ناول آتش فشاں قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قسط میں آپ نے 19 تا 22 ابواب سماعت فرمایا۔ ان ابواب کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے تاکہ تسلسل اور ربط برقرار رہے۔ باب 19 میں آپ نے سنا کہ آزادی کی تحریک ملک کے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ پہنچ چکی تھی۔ عوام و خاص ولایتی حکمرانوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ناول کے ہیرو ابھے کمار کو گاندھی جی کی تعلیمات پر نہ صرف یقین تھا بلکہ وہ اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ وہ ہر حال میں عدم تشدد کا مبلغ تھا، لیکن انگریز فوج عوام کو تشدد پر اکساتی تھی۔ تحریک آزادی کے متوالوں کو طاقت کے زور پر منتشر کر کے ان کے اتحاد کو پارا کرنا چاہتی تھی۔ 20ویں باب میں گھوگری گاؤں میں عوامی بیداری کا احوال رقم کیا گیا ہے۔ گاؤں کے چند لوگوں کو چھوڑ کر پورا گاؤں آزادی کی لہر سے سرشار تھا۔ گھر گھر گاندھی جی کی تصویریں آویزاں تھیں۔ سڑکوں اور راستوں پر قومی ترانے اور موسیقی پر لوگ باغ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس علاقے میں ایک سنت بابا مانو داس رہتے تھے۔ لوگ ان کے نہایت معتقد تھے۔ بابا مانو داس عوام کو وحدانیت کی تعلیم دیتے اور انسانوں کی خدمت کی تلقین کرتے تھے۔ ان کا درس اور کیرتن سننے کے لیے آس پاس کے لوگ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ پاگو نامی ایک عام سا شہری انگریز پولیس فائرنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بھی بابا مانو داس کے کیرتن میں شرکت کرنے دوسرے گاؤں سے آئی تھی۔ بابا نے اس خاتون کی خوب پذیرائی کی اور کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی اور فرمایا، ماں آپ بڑی نصیب والی ہو کہ آپ کے بیٹے نے ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ آپ واقعی بہادر ماں ہو، بھگوان آپ کو سلامت رکھے۔ ان جملوں سے بابا نے فاگو کو شردھانجلی پیش کی اور ماں کی دلجوئی کی۔ اس موقع پر بابا مانو داس نے معنی خیز گیت اور بھجن پیش کر کے حاضرین کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ جو ہی اس کی بھنک انگریز پولیس کو ہوئی، انہوں نے بابا کو گرفتار کر لیا۔ 21ویں باب میں بابا مانو داس کی گاؤں میں اچانک گرفتاری کے اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ فاگو کی موت اور اس کے بعد بابا مانو داس کی گرفتاری پر گھوگری گاؤں کے لوگ بھڑک اٹھے۔ ابھے کمار اور دین بندو اسی علاقے میں تھے۔ دونوں گھوگری گاؤں پہنچے اور لوگوں کو تشدد سے باز رکھنے کی کوششیں کی۔ 22ویں باب میں ابھے کمار اور گھوگری گاؤں کے باشندوں کے مابین بات چیت کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ گاؤں کے کچھ مخلص رضاکار، خصوصاً گاؤں کا ایک مکھیا اور سوما نامی شخص ابھے کی نہایت قدر کرتے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے کشیدہ ماحول سے ابھے کو فوراً نکل جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ مبادا پولیس آپ دین بندو کے ہمراہ گاؤں سے نکل گیا۔ معزز سامعین، اب آگے کی روداد سماعت فرمائیے۔ باب نمبر 23۔ گھوگری گاؤں نے اتنا بڑا اور زبردست جلوس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس جلوس کی قیادت گاؤں کے نوجوان کر رہے تھے جو بابا مانو داس کے ماننے والے تھے۔ جلوس میں جتنے مرد ہوں گے شاید اتنی ہی عورتیں بھی تھیں۔ کچھ عورتوں نے تو اپنی گودوں میں بچے بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ گاؤں کے نام نہاد لیڈروں نے لاکھ کوشش کی کہ عورتیں جلوس میں شریک نہ ہوں۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا کہ جلوس میں شریک نہ ہوں ورنہ پولیس تمہیں گولی سے بھون دے گی۔ مردوں کو گولیاں کھانے دو، لیکن عورتوں نے ایک نہ سنی۔ الٹا انہوں نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے، فاگو مر گیا، ہم بھی مر جائیں گے۔ بابا مانو داس نے گزشتہ شب کہا تھا کہ اگر ہم اس جدوجہد میں ماری گئیں تو سورگ واسی ہو جائیں گی۔ کیا تم بھول گئے؟ باوجود خطرے کہ ہم جائیں گے، بچوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، نہ معلوم ہم انہیں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ ایسے عزم اور قوت ارادی کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو میں نے کہا، مکھیا جی انہیں آنے دیجیے، وہ ہماری مائیں ہیں، دیوی سمان ہیں، جن کی وجہ سے زمین میں رونق ہے، وہی تو ہماری قوت اور حوصلہ ہے۔ یہ ہماری کمزوری کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے آگے سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا، انہیں آنے دیجیے۔ صبح کے 9 بجے جلوس آندھی طوفان کی طرح شروع ہوا۔ لوگوں نے بے شمار قومی جھنڈے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ رضاکاروں کے ہاتھوں میں عظیم قومی رہنماؤں کے نعرے لکھے ہوئے بینرز اور کارڈز تھے۔ ایک بینر پر لکھا تھا، جس کام کا آغاز 1857 میں ہوا تھا وہ 1942 میں اختتام کو پہنچے گا۔
ایک پر لکھا تھا بھارت چھوڑو اور ایک پر کرو یا مرو۔ کچھ کارکنوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ مکھیا نے لاکھ سمجھایا کہ نوجوان لاٹھیاں لے کر جلوس میں شریک نہ ہوں، لیکن انہوں نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ یہ تو ہماری شناخت ہے اور ہم اسے کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہیں، تو پھر آج کیا ہم انہیں گھر میں رکھ دیں؟ اگر کوئی ہمیں مشتعل نہیں کرے گا تو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں گرفتار کیا تو ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری عورتوں کو ہاتھ بھی لگایا تو پھر انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت میں انہیں بتا دوں گا کہ کشتی کے اکھاڑے کا داؤ پیچ کیسا ہوتا ہے۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہنومان اکھاڑے کے صدر بھولا ناتھ پہلوان نے بڑی ہی پرعزم انداز میں دعویٰ کیا۔ مکھیا کو خطرے کا خدشہ ہوا۔ انہوں نے کہا، بھولا ٹھاکر دیکھو، جلوس شانتی سے نکلنا چاہیے، کسی قسم کا تشدد بالکل نہ ہونے پائے، اس کا خیال رہے۔ ہمیں مرنے کے لیے تیار رہنا ہے، مارنے کے لیے آمادہ نہیں ہونا ہے۔ پولیس کو لاٹھی چارج کرنے دو، گولیاں چلانے دو، مگر گاندھی جی کی ہدایت کے مطابق کسی بھی حال میں ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ گاندھی جی نے کہا، کرو یا مرو، تم صرف مرنے کا سوچ رہے ہو اور ہم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت خاموش نہیں رہ سکتے۔ بھولا ناتھ نے کہا، کرو کے معنی ہے آزادی حاصل کرو، اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ کرنے کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم تشدد پر آمادہ ہو جائیں اور خون بہائیں۔ مکھیا نے بحث کرتے ہوئے وضاحت کی، مکھیا جی، یہ میری سمجھ سے پرے ہے۔ یہ دیکھو، مجھے یہ سرخ بلیٹن ملا ہے جس میں ایکشن کا سارا پروگرام لکھا ہے، بھولا ناتھ نے کہا اور اپنی کمر سے ایک سرخ رنگ کا مڑا ہوا کاغذ نکال کر دکھانے لگا۔ یہ بلیٹن دراصل آرم ریولیوشنری پارٹی کی جانب سے شائع ہوا تھا، جس میں لوگوں کو اکسایا گیا تھا کہ وہ گورنمنٹ کی عمارتیں نظر آتش کریں، پلوں کو اڑا دیں، اسلحہ خانے پر حملہ بول دیں اور جابر حکمرانوں کو ان کے کیے کی سزا دیں۔ یہ گاندھی جی کی منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی، مکھیا نے زور سے دے کر کہا۔ یہ کسی اور پارٹی کی باتیں ہیں جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ بھولا ناتھ نے برجستہ کہا، کیا ہر بلیٹن پر گاندھی جی اپنے دستخط کریں گے؟ وہ جیل میں ہیں اور اس طرح کسی پر پرچے پر دستخط کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ بلیٹن کسی دوسری پارٹی نے شائع کروایا ہے؟ لیکن یہ بھی تو ہندوستانی ہے، پروگرام چھپا ہوا ہے، کوئی ہاتھ سے لکھا ہوا تھوڑی ہے، پھر یہ کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اسی درمیان سوما بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، مکھیا جی آپ کیا کر رہے ہو؟ جلوس کا آغاز ہو چکا ہے اور عوام کے صبر کا بانڈ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ جلوس میں شریک لوگوں کے نعروں سے اور چلانے سے پوری فضا گرما گئی تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھارت ماتا کی جے، ہندوستان ہمارا ہے، کرو یا مرو، آگے بڑھو، جوانوں آگے بڑھو۔ ان نعروں کے ساتھ جلوس آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک ٹولی جلوس کے آگے آگے گا رہی تھی، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ایک انگلی بھی اٹھے گی تو یاد رکھو اس کا جواب موت ہوگی۔ بھولا ناتھ پہلوان ایک ٹولی کی قیادت کر رہا تھا۔ وہ ٹولی گا رہی تھی، ماں میرا کرتا زعفرانی رنگ میں رنگ دو، بھگت سنگھ نے جب بم پھینکا تھا تو یہی کرتا پہنے ہوئے تھا، ماں میرا کرتا زعفرانی رنگ میں رنگ دو۔ جلوس پولیس اسٹیشن کی جانب رواں دواں تھا، جو گاؤں کے آخری کنارے ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ صرف چند بوڑھے اور بیماروں کو چھوڑ ہر گھر خالی تھا۔ آدمی، عورتیں اور بچے جوش و خروش کے ساتھ جلوس میں شریک تھے۔ باگو کی موت اور بابا مانو داس کے گیتوں نے لوگوں کے دلوں میں نئی جان ڈال دی تھی اور نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، چاہے انہیں مشین گن کا سامنا کرنا پڑے، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے گویا کوئی غیبی طاقت ان کی رہنمائی کر رہی ہے۔ باب 24۔ گھوگری پولیس اسٹیشن کا انچارج جب انسپکٹر گلاب راؤ تھا۔ اسے دوبارہ سماعت فرمائیے۔ گھوگری پولیس اسٹیشن کا انچارج سب انسپکٹر گلاب راؤ تھا۔ وہ گزشتہ 1 سال سے یہاں تعینات تھا، اس لیے وہ گھوگری سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی بیوی جانکی بائی بھاگوتی دیوی کی ماننے والی تھی۔ وہ روزانہ 1 گھنٹہ اس کی پوجا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود وہ بابا مانو داس کے بھجن پروگرام میں گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کی بیوی بھی تھی۔ وہ دونوں اندھیرے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے تھے تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ انہوں نے خوب لطف اٹھایا۔ دوسرے دن جب جانکی بائی کو معلوم ہوا کہ بابا مانو داس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ حکم تو اوپر سے آتا تھا۔ اپنی بیوی کی اس عقیدت کی وجہ سے ہی گلاب راؤ نے کبھی سخت گیری اور تشدد کا طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ گلاب راؤ کی امیج اس معاملے میں صاف تھی۔ وہ شیریں زبان، نرم گفتار اور اعتبار کے لائق تھا۔ اسی وجہ سے وہ مقبول تھا۔ لوگ اس کی بات سنتے بھی تھے اور غیر ضروری طور پر کسی معاملے میں
دخل اندازی بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن سرکل انسپکٹر جس کو گلاب راؤ کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا الگ قسم کا شخص تھا۔ اس کا نام بابو رام تھا، لیکن اس میں اتنی تمکنت تھی کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کہتا تھا کہ اسے لالا بابو رام صاحب کہا جائے۔ کچھ تو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کا نام پکارتے تھے اور کچھ جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ اسے بابو رام کہتے تھے، تو اسے بہت برا لگتا تھا۔ وہ ان کو گالیاں دیتا تھا۔ بعض ماتحت چاپلوسی کے انداز میں اسے جب ڈپٹی صاحب کہتے تو سن کر وہ اکڑتا تھا اور اس کے بھدے چہرے پر گندی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ لالا بابو رام لمبا تڑنگا کالا بھش تھا۔ وہ ہمیشہ تمباکو والا پان چباتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دانت کالے پڑ گئے تھے۔ وہ بڑا عیش پسند تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں جس کو وہ اکثر تاؤ دیتا رہتا تھا۔ اسے مرغن غذائیں خوب پسند تھیں۔ گوشت، مرغی اس کی مرغوب غذائیں تھیں۔ اس پر بلا ناغہ شراب پینا اس کی عادت میں شمار تھا۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پیٹتا نہ ہو۔ اگر وہ ذرا بھی چیختی یا چلاتی تو اس کی مزید پٹائی ہوتی تھی۔ اس کی ایک 12 برس کی بیٹی اور 8 سال کا بیٹا بھی تھا۔ بچوں کے سامنے اکثر وہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا تھا، اسے لاتوں گھوسوں سے مارتا۔ اس پر ہی بس نہ کرتا بلکہ بعض اوقات ڈنڈے اور بوٹوں سے بھی پٹائی کرتا تھا اور چلا چلا کر جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا۔ ان مظالم کے باوجود خود کو بڑا پارسا اور رحم دل انسان سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو میں نے اس کی جان بخش دی۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسے ہی بچے اس کے بھاری بھرکم جوتوں کی آواز سنتے وہ سہم جاتے اور خود کو ایک کمرے میں مقفل کر لیتے اور سونے کا بہانہ کرتے۔ اتنی جلدی نیند کی آغوش میں چلے جاتے کہ گھر کے دوسرے حصے میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ بھی خبر نہیں رہتی۔ چاہے زلزلہ آ جائے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لالا بابو رام اکثر فخر سے کہتا کہ اس کی بیوی اس سے کبھی آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرت نہیں کرتی۔ اس کو وہ اپنا اصول بتاتا تھا کہ وہ یہ کہتا کہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دینا نہیں بھولتا تھا۔ خود بھی بولتا اور خود ہی اپنی پیٹھ تھپتھپاتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا کہ قانونی طور سے اس نے اس سے شادی کی تھی، اب بیوی بنایا تھا، لیکن وہ کبھی اس کے ساتھ وفادار نہیں رہا۔ ایک پولیس آفیسر کا کام تو جفا کشی ہونا چاہیے، خوش مزاجی اور نظر انداز کرنا اس کے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ پولیس کے کام کا بہانہ کر کے اکثر کئی روز کے لیے گاؤں سے باہر جاتا اور سب انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل اس کے لیے سارا انتظام کرتے تھے۔ اپنے صاحب کو خوش رکھنا کیا برا تھا؟ سرکل انسپکٹرز کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ لیکن بابو رام نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اوپری آمدنی کے متعلق اس کی رائے تھی کہ جب ڈاکٹرز اور سول سرجن پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں تو ایک پولیس والا کیوں نہیں کر سکتا، اور کسی کو اس سے کیوں کوئی بحث بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اوپری آمدنی کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ بیوی کے جسم پر جوتوں اور لاٹھی کے نشانات اگر تھے تو بابو رام اسے ساٹن اور سلک کی ساڑی سے ڈھانک بھی دیتا تھا۔ اس کے بدن پر اصلی سونے کے زیورات ہوتے تھے۔ بابو رام کا خیال تھا کہ اگر بدقسمتی سے کوئی برا وقت ان پر آن پڑا تو یہی سونا ان کے کام آئے گا۔ اس کے ماتحت اس سے تھر کانپتے تھے، لیکن جو اسے جانتے تھے اسے نچوا دیتے تھے۔ جب کبھی گاؤں کا ملتوی شدہ دورے کا پروگرام بنتا تو مقامی پولیس گاؤں میں آشرم کے مالک کے خلاف قتل کی تفتیش کا شوشہ چھوڑ دیتے تھے۔ تب تو بابو رام کے عیش ہو جاتے، انڈے، گوشت، شراب، گرم بستر اور رات بھر کے لیے پہلو میں ایک ہمنشین جیسے انتظامات کیے جاتے تھے۔ جب وہ دورے سے واپس جاتا تو سونے کی انگوٹھی اور نیکلس اسے ہدیے کے طور پر پیش کیے جاتے تھے۔ بڑے صاحب اس سے بہت خوش رہتے تھے، چاہے کیسا ہی پیچیدہ اور سخت کام کیوں نہ ہو۔ لالا بابو رام کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے آفیسرز جانتے تھے کہ بابو رام معاملے کو سنبھالنا بخوبی جانتا تھا۔ ان برے دنوں میں بھی اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی دھاک جما لی تھی۔ گھوگری پولیس اسٹیشن کے تحت آنے والے علاقے میں جب حالات نازک تھے اس وقت بھی وہ بابو رام کو حالات قابو میں کرنے کے لیے خاص طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ وہ گزشتہ 4 دنوں سے تحقیقات میں جٹا تھا۔ دراصل عام گاؤں کی فائرنگ میں فاگو کی موت کا اصل ذمہ دار یہی شخص تھا۔ بابا مونا داس کی گرفتاری میں بھی اس کا اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ گھوگری گاؤں کے واسیوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی جرت کیسے کی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کیسے بھی گھوگری کے حالات قابو میں آ جائیں تب تو اس کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا عہدہ پکا ہے۔ باب 25۔ جیسے ہی جلوس پولیس اسٹیشن کے قریب پہنچا، جلوس میں شریک جم غفیر کا جوش و خروش پورے شباب پر پہنچ گیا۔ ان کے نعرے بلند تر ہو گئے، قومی ترانوں سے جذبات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کا ہجوم آگے بڑھ رہا تھا ان کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ تھانے کے 100 گز کے فاصلے پر ایک پرائمری اسکول تھا۔ اس کے سامنے گھوگری گاؤں کے مکھیا کی بیوی رامیشوری دیوی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی بڑی تھالی تھی جس میں پوجا کا سامان رکھا تھا۔
جیسے ہی جلوس اس کے قریب پہنچا اور اس کا سامنا ہوا تو اس نے کافور اور اگربتی جلائی اور لوگوں کی آرتی اتارنے لگا۔ بھیڑ کے بالکل سامنے یعنی صف اول میں رامناتھ مکھیا، ٹیلر سوما، رام داس مقامی پرارتھنا سبھا کا سیکرٹری اور پرائمری گرلز اسکول کی صدر معلمہ سرسوتی دیوی تھی۔ رامیشوری دیوی نے سب کے ماتھے پر کمکم لگایا۔ اس کا ہلکا لال رنگ سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے سب کے گلے میں موگرے کے ہار ڈالے اور ان پر چاول نشاور کیے۔ اس نے ایک بار پھر سے آرتی اتاری اور پھر سیدھی کھڑی ہوئی اور پھر زمین پر اپنا ماتھا ٹیک دیا اور اس طرح پورے مجمع کے سامنے اس نے عقیدت و تعظیم کا اظہار کیا۔ یہ تمام رسمیں اس نے چند منٹوں میں ادا کی۔ رامیشوری دیوی، جس کا لوگ دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے تھے، اس نے جیسے ہی اپنا سر زمین پر جھکایا، پورے مجمع پر جذبات سے مغلوب ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ ان کے نعرے اتنے بلند ہو گئے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں چیخ پکار کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان پھٹ پڑے گا، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ مہابھارت کی جنگ میں کرور شیتر کے میدان جنگ میں 5 سیپوں نے اپنا ناقوس بجا دیا ہو۔ کرو یا مرو، کرو یا مرو، مہاتما گاندھی کی جے، ایسے فلک شگاف نعروں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ اتنا زبردست ہجوم تھا جس میں زبردست دھکا مکی ہو رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ اللہ ہی جانتا تھا کہ ان کو ایسی طاقت کہاں سے حاصل ہو رہی تھی۔ گویا عوام کا ہجوم نہ کوئی طوفانی لہر۔ ایک دن قبل تک یہی لوگ مسکین، مطیع اور فرما بردار اور سیدھے سادے جیسے اللہ میاں کی گائے کی طرح تھے۔ کوئی بھی ان کو ذلیل کر سکتا تھا یا دھتکار کر سکتا تھا۔ وہ اتنے شریف تھے کہ اپنا دفاع کرنا بھی انہیں نہیں آتا تھا۔ ان کا خون اس قدر سرد پڑ چکا تھا کہ اس سے حرارت کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بعض اوقات تو گمان ہوتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ محض مٹی کے پتلے ہیں جس میں احساس و جذبات بالکل معدوم تھے۔ لیکن آج ان مٹی کے پتلوں میں زندگی کی رمق جاگ اٹھی تھی۔ ان میں سے 3-4 لوگوں نے ہی شاید گاندھی جی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن گاندھی جی کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ کل تک کے خاموش پانی میں آج اتنا زبردست طوفان امٹ پڑا تھا؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ مطیع و فرما بردار لوگ شیو بھگوان کی طرح طوفانی و ہنگامہ خیز کیسے بن گئے؟ کیا بات تھی کہ اس خاموش اور اونگتے پہاڑوں میں ظالم آتش فشاں اور سفاک لاوا پھوٹ پڑا؟ قلب و نظر میں اچانک اس تبدیلی کی وضاحت کون کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں، لیکن شاید صرف ایک ذات جو سب کچھ جانتی تھی، وہی علی و خبیر ہے۔ باب 26۔ جب سب انسپکٹر گلاب راؤ نے ہجوم کا رجحان دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ سرکل انسپکٹر بابو رام بھی تھوڑا فکر مند تھا، لیکن وہ ایسے نازک حالات کو بے رحمی اور طاقت کے بل پر قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عوام کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور جائزہ لیا کہ ایسے حالات میں وہ کیا کر سکتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ مجموعے میں قوت مدافعت کی کمی تھی اور یہ محض پانی کا بلبلہ ہے جو ہوا کے معمولی جھونکے سے ختم ہو کر رہ جائے۔ بظاہر یہ مرد نظر آتے تھے لیکن سب دکھاوے کے تھے۔ اس لیے تو 1-2 لاکھ برٹشرز 40 کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت کر رہے تھے۔ فالتو، بے وقوف، بزدل کہیں گے۔ بھیڑ کی مانند سارے بھیڑ چال چلنے والے ایک معمولی خرگوش سے بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ انہیں کھڑی دکھاؤ تو یہ پناہ مانگتے ہیں، وہ دوڑ پڑنے لگتے ہیں۔ پھر اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیوں اتنی فکر کریں؟ لالا بابو رام تو ان کو کنٹرول پلک جھپتے ہی کر لے گا۔ اچانک اس کا ہاتھ کمر سے بندھے لوڈڈ پستول پر چلا گیا۔ بابو رام کو ایک بات ستائے جا رہی تھی کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ابھی تک کوئی امدادی فورس یہاں تک نہیں پہنچ پائی تھی، لیکن کسی بھی لمحہ وہ آ سکتی تھی۔ اس نے گلاب راؤ سے مشورہ کیا۔ سب انسپکٹر کو اطمینان تھا کہ گھوگری گاؤں کے لوگ فطری طور پر امن پسند ہیں۔ اگر انہیں اکسایا نہ گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ کسی قسم کا نقصان کرے یا کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اس نے مشورہ دیا کہ پہلے معلوم کیا جائے کہ لوگ اصل میں کیا چاہتے تھے۔ تو تم یہ کیسے کرو؟ بابو رام نے پوچھا۔ مکھیا سے بات چیت کر کے، لیکن ان کو گمان ہوگا کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں، اس لیے وہ تشدد پر آمادہ ہو جائیں گے۔ نہیں سر، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ ایک معمولی حکمت عملی اور تھوڑی سی نرمی اختیار کی جائے تو یہ لوگ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو مشتعل کیا تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ بڑا نازک وقت ہے، ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ سرکل انسپکٹر نے پھر کہا، یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا کریں گے؟ میری خفیہ اطلاعات کے مطابق یہ ہمارے کاغذات جلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وردی ان کو دے دیں تاکہ وہ اسے نظر آتش کر دیں، اور ہاں،
वो थाने पर कौमी परचम भी लहराना चाहते हैं। गुलाब राव ने तफसील से बताया। हम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम अपनी आंखों के सामने ये सब कैसे होता देख सकते हैं? लाला बाबू राम ने गुस्से में सवाल किया। सर, जब तक तूफान थमता नहीं, हमें उनके साथ नर्म रवैया अख्तियार करना चाहिए, गुलाब राव ने कहा। मेरे पास कोई अहम कागजात नहीं है। कुछ तहकीकाती कागजात, 3 या 4 इब्तदाई रिपोर्ट पर मबनी कुछ कागजात और डाक रजिस्टर के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये जलाए जाते हैं तो फिर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वो हमारा यूनिफॉर्म नजर आतिश करते हैं तो हमें दूसरा यूनिफॉर्म मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना परचम लहरा भी दिया तो इसमें हमारा क्या बिगड़ता है? जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस आएगी तो हम फौरन परचम उतार देंगे और यूनियन जैक लहरा देंगे। बस कुछ घंटों की ही बात है। तूफान हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा। तुम क्या बकवास करते हो गुलाब राव? लाला बाबू राम ने गरजदार आवाज में कहा। तुम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो या एक्साइज इंस्पेक्टर? उन्हें कागजात जलाने दें, उन्हें यूनिफॉर्म नजर आतिश करने दें, उन्हें अपना परचम लहराने दें। अरे शर्म करो, क्या तुम नहीं जानते कि DIG हमें जिंदा चबा डालेगा? अगर किसी ने जरा भी कमजोरी दिखाई तो याद रखो, चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। ये जुलूस वाले आखिर क्या करेंगे? बस 2 या 3 गोलियां दागो तो देखोगे कि खरगोश की तरह भागेंगे। हमारे कागजात जलाने दो, किन अहमकों से पाला पड़ा है। लेकिन हमारे पास कितने कारतूस हैं? मेरी बंदूक तो भरी हुई है, शायद तुम्हारी भी होगी, लेकिन जैसे ही खाली होगी तो समझ लो कि अवाम तशद्दुद पर आमादा हो जाएंगे। उस वक्त हमारे पास रिलोड करने का भी मौका न होगा। गुलाब राव ने तवज्जो दिलाई। तुम्हें ज्यादा कारतूस रखने चाहिए थे। यस सर, मेरे क्वार्टर में मजीद एक बेल्ट मौजूद है। जल्दी लाओ उसे। मुझे यकीन है कि मजमा 2 या 3 गोलियों में तितर बितर हो जाएगा और हमें ही रीलोड करने की भी नौबत नहीं आई। इस तरह के फसादात तो मैंने पहले भी देखे हैं, सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा। सर, मुझे ये ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको आगाह कर दूं। इन हालात को मामूली समझना मेरे ख्याल में खतरे से खाली न होगा। इसमें खतरे की क्या बात है? लाला बाबू राम ने पूछा और कहा, मत घबराओ, तुम देख लेना मैं हालात को कैसे काबू में लाता हूँ। मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए एक कांस्टेबल को भेजो। मैंने पहले ही भेजवा दिया है सर, गुलाब राव ने कहा। लेकिन डाक बंगला नदी के उस पार है और नदी में तूफान आया हुआ है। जब तक वो आएंगे तब तक जुलूस दरवाजे तक पहुंच जाएगा। हुजूम का शोर गुल इस कदर था कि मजीद बातचीत करना मुश्किल हो रहा था। हुजूम दरवाजे तक पहुंच चुका था, थाने का मुहासिरा कर चुका था। फजा में अब नया नारा गूंज रहा था, जेल का दरवाजा तोड़ो, हमारी कौमी रहनुमाओं को छोड़ो। उन्होंने फिर नारा बदल दिया और कहा, पुलिस स्टेशन का दरवाजा तोड़ो, गवर्नमेंट के सारे कागजात जला डालो। लोग गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे। तभी सर्कल इंस्पेक्टर लाला बाबू राम ने भी गला फाड़ कर चिल्लाया, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, संभल जाओ। अगर तुमने पुलिस स्टेशन के अंदर एक कदम भी रखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लाला बाबू राम मजबूत जिस्म का मालिक था। उसकी आवाज भी जबरदस्त थी, सब पर छाती खा गई। कुछ देर के लिए सुई पटक सन्नाटा छा गया था। कुछ लम्हे बाद मुखिया और सुमा ने अपना झंडा उठाया और जोर से चिल्लाए, पुलिस स्टेशन के दरवाजे तोड़ डालो, गवर्नमेंट के तमाम कागजात जला डालो। पहली नफ्सियाती फतह तो हो चुकी थी। सारा मजमा नारे लगा रहा था और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और यूं लगता था कि गोया आसमान फट पड़ेगा। भोलानाथ पहलवान की क़यादत में फिजिकल कल्चरल इंस्टीट्यूट के कुछ रजाकार आ पहुंचे और उन्होंने इस कदर जबरदस्त धक्का दिया कि पलक झपकते ही लकड़ी का दरवाजा उखड़ गया। सारा मजमा पुलिस कंपाउंड में दाखिल हो गया। दरवाजे का टूटना दरअसल फतेह की अलामत साबित हुआ। सारे लोग चिल्ला पड़े, पुलिस स्टेशन का दरवाजा टूट गया है, पुलिस स्टेशन का दरवाजा टूट गया है। सर्कल इंस्पेक्टर बाबूराम ने देखा कि जम्मे गफीर का इरादा नेक नहीं है, तो उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधा सामने फायर कर दिया। पहली गोली रामदास की रान में लगी और दूसरी गोली सरस्वती देवी के सीने को चीरती हुई निकल गई। उसके मुंह से चीख निकली, हे राम। वो वहीं ढेर हो गई। इस तरह रामदास भी चल बसा। गोली की आवाज से मजमे में दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि सरस्वती देवी शहीद हो गई हैं, औरतें एकदम भड़क गईं और चिल्लाने लगी, ओ बुज़दिलों, तुम कहाँ जा रहे हो? एक औरत मार दी गई और तुम मैदान छोड़कर भाग रहे हो? ओ बेशर्मो कमीनों। जैसे ही औरतों ने उन्हें कोसना शुरू किया, सारे मर्द पलट आए और पुलिस स्टेशन की तरफ लपक पड़े। लाला बाबू राम ने अपने साथी को हुक्म दिया, फायर। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे अपनी बंदूक दो। जब तक तुम मेरी बंदूक लोड करो। गुलाब राव ने फौरन अपनी बंदूक सर्कल इंस्पेक्टर के हवाले कर दी। उसने फौरन 2 शॉट फायर किए।
लाला बाबू राम अच्छा निशाना बाज था। वो जब गोली चलाता तो उसका निशाना खता नहीं होता था। सो ऐसा ही हुआ। दो आदमी मजीद शहीद हो गए। एक गोली भोलानाथ के कंधे को छूकर निकल गई और उसके इंस्टीट्यूट के एक कारकुन को, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, जा लगी। भोलानाथ ने देखा कि सर्कल इंस्पेक्टर की बंदूक खाली हो चुकी है। वो शेर की तरह उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली। ये सब इस कदर सुरत के साथ हुआ कि बाबू राम तकरीबन अधमरा हो गया। ये मंजर देखकर कारकुनों के हौसले बुलंद हो गए और वो मजीद आगे बढ़ने लगे। उन्होंने गुलाब राव के हाथ से बंदूक छीन ली और कारतूस निकाल फेंके। दूसरे शख्स ने उसे इकट्ठा किया और अपने पास रख लिए। बाबूराम चिल्लाया और गुलाब राव से कहा, कारतूस क्वार्टर से मंगवाओ और फायर करो। गुलाब राव ने एक कांस्टेबल को भेजा कि वो कारतूस का बेल्ट उठा लाए, लेकिन कांस्टेबल लौट कर ही नहीं आया। जानकी बाई ने वो बेल्ट कुएं में डलवा दिया था। जब भोलानाथ को यकीन हो गया कि पुलिस के पास एक भी कारतूस नहीं है, तो उसने जुलूस की कमान संभाल ली। उसने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर डालो। उनके पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। सारा मजमा पुलिस स्टेशन में घुस गया। सब इंस्पेक्टर गुलाब राव से कहा गया कि वो अपना यूनिफॉर्म उनके हवाले कर दे। उसने फौरन कर दिया। वो सिर्फ अंडरवियर पहने कांप रहा था। दो तीन पुलिस कांस्टेबल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन सर्कल इंस्पेक्टर बाबूराम और हेड कांस्टेबल मन्नू खान अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके और भोलानाथ के रजाकारों के दरमियान काफी तूतू मैमे भी होते रहे। भोलानाथ ने दोनों को एक सुतून से बांधने का हुक्म दिया। बाबूराम का हाथ और पैर एक सुतून से बांध दिया गया और मन्नू खान का दूसरे सुतून से। पुलिस स्टेशन से मिले तमाम कागजात और फर्नीचर को एक ढेर की शक्ल में एक जगह कर दिया गया। उसके हाथ कंपाउंड का टूटा दरवाजा भी उस पर डाल दिया गया। किसी ने गांव से एक डिब्बा केरोसिन मिट्टी का तेल ले आया और ढेर पर उसे उंडेल दिया। दीवारों और दरवाजों और खिड़कियों पर भी छिड़क दिया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। मुखिया जी और सोमा ने बहुत कोशिश की कि लोग ऐसा न करें, मगर उनकी सारी मेहनत बेकार बेसूस साबित हुई और किसी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि अब जुलूस की क़यादत भोलानाथ और उसके फिजिकल कल्चरल इंस्टीट्यूट के साथियों के हाथों में चली गई थी। पुलिस स्टेशन जल्द ही आग में धुआं धुआं जलने लगा और शोले आसमान से बातें करने लगे। इन शोलों में सर्कल इंस्पेक्टर बाबूराम और हेड कांस्टेबल मन्नू खान भी जलकर खाक हो गए। पुलिस ने 4 अफराद को शहीद किया था। उनमें से एक खातून थी। मुश्तइल हुजूम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2 मुलाजिमिन की जिंदगी लेकर इस तरह अपने रद्द अमल का इजहार किया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस इंतकाम को रोक सके या रोकने की कोशिश करे। कोई गैबी ताकत थी जो लोगों को ऐसे सफाकों और जालिमों के खिलाफ तशद्दुद करने पर आमादा कर रही थी। हालांकि उसकी अहमियत से कोई इनकार वाकिफ नहीं था। किसी को खुद पर कंट्रोल न था और दूसरे को वो कैसे करने से बाज रख सकते थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें एक अजीब-सी ताकत ऐसा करने पर आमादा कर रही थी। ये ताकत उनकी न थी, बल्कि ऐसा लगता था कि कोई जिन्नात उनके कब्ज़े में हो, जो उन्हें ऐसा करने पर उकसा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़ और नाज़रीन, आज की नशिश में बस इतना ही। आज आपने 23 ता 26 अबवाब समाअत फरमाए। आइंदा हफ्ते जंग आज़ादी की कहानी पर मबनी नावल आतिशफ़िशा के अगले अबवाब के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।